نہیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم. بہت سارے احباب باہر ملک تبلیغ کے لیے بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں دور دور مدرسہ کوئی نہیں. 8-8 9 گھنٹے سفر کر کے طلباء مدرسے میں آ رہے ہیں. ایک جگہ ہم نے پوچھا, میں نے کہا قریب کوئی مدرسہ نہیں, کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرب ملک یمن. کہنے لگے جی میں 8 گھنٹے سفر کر کے آیا. میں نے کہا درمیان میں کوئی مدرسہ نہیں؟ کہنے لگے اس پٹی پر وہاں سے لے کر یہاں تک کوئی مدرسہ نہیں, اس لیے تو یہاں پڑھنے آئے ہیں. 8-9 گھنٹے سفر کر کے. تو اللہ نے تو ہمیں چپے چپے پر مدرسہ دیا, اس کی قدردانی کریں. لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمت کا شکر ادا کرو گے میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر تم نے ناشکری کی کہ علماء کی قدر نہیں, حفاظ اور قراء حضرات کی قدر نہیں, اپنے بچوں کو دین نہ پڑھایا بلکہ دنیا پڑھائی, تو اللہ فرما رہے ہیں پھر سنو اگر ناشکری کرو گے میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو بھائیو ایک تو ہم ناشکری سے بچیں, شکر ادا کریں. اور شکر ایک ہے زبان سے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ گلشن یہ مدرسہ عطا کیا ہے, اور دوسرا شکر کہ اپنے بچوں کو یہاں تعلیم کے لیے بھیجیں اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں. ڈاکٹر انجینئر بنائیں کوئی منع نہیں, لیکن پہلے انہیں حافظ بنائیں, پہلے انہیں مسلمان بنائیں تاکہ وہ ہمارے آخرت کا ذریعہ بن جائے. دنیا تو جو اللہ نے دینی ہے وہ دے کر رہے ہیں, لیکن اصل ذریعہ ہماری نجات کا آخرت کا ذریعہ بن جائے کہ ہمیں وہ قیامت کے دن جہنم سے بچوا کر جنت میں داخل کرا دے. تو بھائیو اپنے بچوں کو بھیجیں اور ان کو حافظ عالم بنائیں, ڈاکٹر انجینئر بھی بنائیں کوئی منع نہیں, لیکن پہلے یہ کام پہلے انہیں مسلمان بنائیں. اور اگر اپنے بچے نہیں پڑھ سکتے تو پھر اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے کسی اور کے لیے ذریعہ بن جائے, کسی اور کے لیے ذریعہ بنے. پہلے بھی شاید میں نے سنا ہے ہمارے تھرمل میں, تو وہ ریٹائر ہو گئے, مجھے کہنے لگے ایک مرتبہ کہ ایک مدرسے میں ایک بچے کا خرچہ کتنا ہے ماہانہ. میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹا, میری خواہش تھی کہ وہ تبلیغ میں جب وقت لگا تو کہنے لگے میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے, بیٹی حافظہ بن جائے, لیکن نہ بیٹی حافظہ بن سکی نہ بیٹا حافظ بن سکا. اب میری خواہش ہے کہ میری وجہ سے کوئی حافظ بن جائے تاکہ قیامت کے دن میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ نے تو راستہ کھولا ہوا ہے, بند نہیں ہے کہ اگر اپنے بیٹے نہیں پڑھ سکے کسی اور کے بیٹے کو پڑھا دے. اکثر مدارس میں غریب بچے آتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا اور ان کے باقی چیزوں کا ہم بندوبست کر لے. ایک آدمی ایک طالب علم کا خرچہ اپنے ذمے لے لے تو کتنے, یہاں 20-25 یا 30 طلباء ہوتے ہیں, ان میں سے اگر 30 آدمی ہم میں سے ایک طالب علم کا خرچہ, ایک مہینے کا خرچہ چلو اپنے بیٹوں پر خرچ کرتے ہیں تو میں مدرسے کے ایک طالب علم پر خرچ کروں گا. اللہ کی قسم اللہ اس کی برکت سے آپ کی دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے, کاروبار میں برکت. ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ یہ میرے بھائی آپ کے پاس ہر وقت ہوتے ہیں, آپ کی خدمت میں میں محنت مزدوریاں کرتا ہوں اور میں یہ کام کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا شاید اسی کی وجہ سے تجھے بھی رزق مل رہا ہے, اس دیندار لوگوں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. تو اپنے بچے نہیں پڑھ سکے مدرسے کے بچے پر خرچ کریں گے, اللہ کی قسم اس کی برکت سے اللہ آپ کو بھی رزق عطا فرمائے. تو اس کے لیے بھائیو جیسے آگے فصل آ رہی ہے گندم کی, اور آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مدارس میں جو ہے وہ یہی سال بھر گندم کی سیزن میں گندم آ جائے تو سارا سال. ابھی آج دوپہر کو بھی وہاں لودرا جمعے کے بیان میں وہ کہنے لگے جی سال کی گندم اکٹھی کی تھی لیکن پہلے ہی ختم ہو گئی, وہ اندازہ نہیں تھا کیونکہ طلباء زیادہ جو ہے آگے داخلے کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کا 2 لاکھ روپے ہمارا صرف گندم وغیرہ پہ خرچ ہو رہا ہے. 20 تھیلے ایک مہینے کے لینے پڑتے ہیں, 2 لاکھ روپے کے قریب بتانے لگے, باقی خرچہ ملا کر 2 لاکھ مل جاتے ہیں. تو بھائیو اگر ہم ہمت کر لیں اور سال بھر کی گندم ہم نیت کر کے ان کے لیے جمع کر دیں, اور ابھی فرما رہے تھے بھائی 100 من گندم سالانہ لگتی ہے, 100 من, اور 100 من کوئی مشکل نہیں. کتنے آدمی بیٹھے ہوئے یہاں, 100 سے تو زیادہ ہی ہیں. اگر ایک آدمی 1 من ذمے لے لے کم از کم بتا
بتا رہا ہوں کم از کم، باقی زیادہ بھی دینے والے ہیں، کوئی 5 من کوئی 10 من بھی دینے والے ہیں۔ اگر ایک آدمی 1 من ذمے لے لے تو سال بھر کی ان کی گندم جو ہے اکٹھی ہو جائے گی، انہیں پھر اس کی فکر نہیں ہوگی گندم کی، جو گندم کی فکر میں وقت لگنا تھا وہ قرآن کی تعلیم میں لگے گا۔ تو کون چاہتا ہے کہ ان کا وقت قرآن کی تعلیم میں لگے، گندم اکٹھی کرنے میں نہ لگے بلکہ قرآن کی تعلیم میں لگے؟ کون چاہتا ہے؟ ہاتھ تو کھڑے کر دیں۔ کیوں بھائی؟ سارے چاہتے ہیں نا ان کی وقت تعلیم میں لگے، گندم اکٹھا کرنے میں نہ لگے۔ تو اس کے لیے ہمت حوصلے کے ساتھ فرما دیں، کھڑے ہو کر فرما دیں ماشاءاللہ 5 من 10 من ماشاءاللہ۔ ایک من